اور میری خصوصی دعوت کے اوپر جو ہے وہ یہاں پر اپنی مصروفیت سے وقت نکال کر یہاں پر تشریف لے کر آئے ہیں جناب رئیس جامعہ ڈاکٹر نیاز صاحب، پرو وائس چانسلر سلیم مظہر صاحب، اور ہمارے استاد پرنسپل بھی ہیں اور ڈین آف کامرس بھی ہیں جناب ڈاکٹر ذوالفقار احمد بورا صاحب، اور جھنگ یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب ڈاکٹر شاہد منیر صاحب جو ہے وہ جا چکے ہیں، ابھی ہمارے درمیان موجود تھے۔ اور ہمارے جو اساتذہ میں میرے سامنے بڑی لسٹ ہے جن سے ہم نے پڑھا بھی ہے، جن سے ہم نے سیکھا بھی ہے، اور آپ ہمیشہ اپنے جو اساتذہ ہوتے ہیں یہ آپ کے لیے انسپریشن ہوتے ہیں جن سے آپ ان کو آئیڈیلائز بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں ڈاکٹر ظفر صاحب کا ذکر کروں گا جن سے ہم کاسٹ اکاؤنٹنگ جو ہے وہ پڑھتے رہے ہیں، اور حافظ صاحب نے تو حافظ فارغ صاحب نے بڑا اچھے طریقے سے ان کا تعارف کروا دیا تھا کہ یہ کانسیپٹ ماشاءاللہ اس انداز سے کلیئر کرتے تھے کہ جو مشکل ترین چیز ہوتی تھی وہ بھی آسانی سے جو ہے وہ سمجھ آ جاتی تھی۔ رمضان صاحب بیٹھے ہیں، اگین ہمارے بڑے زبردست استاد تھے، ڈاکٹر عثمان صاحب یہاں پر موجود ہیں، حافظ عبدالرشید صاحب موجود ہیں، ان سے بھی ہم نے پڑھا ہے ایک سبجیکٹ، یہ بھی ہمیں جو ہے وہ پڑھاتے رہے ہیں، اور ڈاکٹر سعدیہ صاحبہ ان سے بھی ہم نے جو ہے وہ انہوں نے بھی ہمیں پڑھایا ہے، ڈاکٹر ماجد صاحب، اور میرے آئی ٹی کے ہمیں پروفیسر منور صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ اس وقت وزٹنگ میں آتے تھے، اب باقاعدہ طور پہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ایجوکیشن یونیورسٹی کے اندر۔ اور اس کے علاوہ بے شمار ایسے اساتذہ تھے جن کے شاید مجھے آج چہرے نظر نہیں آ رہے، لیکن میں نے بورا صاحب سے ان کے بارے میں پوچھا ہے، لیکن انہوں نے بتایا ہے کہ کوئی جو ہے وہ لمز میں ہے اس ٹائم، اور کوئی جو ہے وہ اس ٹائم ڈی جی گجرانوالہ کیمپس کے اوپر موجود ہے۔ تو یہ تمام ہمارے اساتذہ، ان کا میں آج شکر گزار ہوں کہ آج بلکہ خالد خان صاحب کا تو میں ذکر کرنا بھول گیا، یہ بھی ہمیں موجود ہیں۔ تو جتنے بھی ہمارے اساتذہ ہیں جو یہاں سے ریٹائر بھی ہو کے چلے گئے، آج یہاں پر موجود نہیں ہے، میں ان سب کا جو ہے وہ شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، ان کو اکنالج بھی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہیلے کالج آف کامرس جو ہے یہ ہمارا اپنا کالج ہے، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ آج میں جس بھی مقام پر ہوں اس میں میرے اس کالج کا، اس کے یہاں کے اساتذہ کا بڑا ایک اہم اور کلیدی کردار ہے، اور ایک دلی لگاؤ، ایک جذباتی لگاؤ جو ہے وہ آپ کو اپنی تعلیمی درسگاہ کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ آپ کا جو ہے وہ موجود رہتا ہے۔ اور مجھے وہ الفاظ ابھی تک یاد ہیں جس طرح ذوالفقار احمد بورا صاحب نے یہاں پر اپنی سپیچ میں فرمایا، کافی ساری انہوں نے باتیں کی، تو ذوالفقار احمد بورا صاحب جب ہمیں پڑھانے آیا کرتے تھے، اسٹیٹ پڑھاتے تھے، ہمیں میتھ پڑھاتے تھے، تو وہ سبجیکٹ کے اوپر جو ہے وہ صرف 10 سے 15 منٹ بات ہوتی تھی، لیکن دنیا داری کے اوپر، دین کے اوپر، وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی جو ہے وہ لیکچر کا حصہ ہوا کرتا تھا، اور اس سے ہمیں کافی کچھ جو ہے وہ سیکھنے کو ملتا تھا۔ لیکن وہ جو 10 سے 15 منٹ ہوتے تھے، وہ 10 سے 15 منٹ بھی اتنے کافی ہوتے تھے کہ اس سبجیکٹ کو جو ہے وہ ہم سمجھ جاتے تھے، اس کی جو کانسیپٹس ہیں وہ ہم اس کو جو ہے وہ اس پر عبور حاصل کر لیتے تھے۔ تو ذوالفقار احمد بورا صاحب اکثر ہمیں کہتے تھے، وہ بچے بیٹھے ہوتے تھے، پنجاب یونیورسٹی جو ہے وہ ایک منی پاکستان کی طرح ہے، یہاں پر پاکستان کے ہر کونے سے جو ہے وہ لوگ آتے ہیں، یہاں سے 1 نمبر ہاسٹل سے لے کر 27 نمبر ہاسٹل تک جو ہے، اسی طریقے سے اولڈ کیمپس کے جو ہمارے ہاسٹلز ہیں وہاں پر پوری پاکستان سے، بلکہ اس کے علاوہ یہ ہمارا جو 2 نمبر ہاسٹل ہے یہ یہاں پر انٹرنیشنل جو ہے وہ طالب علم بھی یہاں پر موجود ہیں۔ تو وہ تمام پنجاب یونیورسٹی جو ہے وہ ایک منی یونیورسٹی کے طور پہ، منی پاکستان کے طور کے اوپر جو ہے وہ کنسیڈر ہوتی ہے۔ تو بورا صاحب نے اکثر ہمیں جب کلاس لینی ہوتی تھی نا ہمیں، تو انہوں نے ہمیں کہنا کہ یہ پتہ نہیں کتھوں کتھوں اٹھ کے آ گئے نے، اور گھر دے انہوں نے بعد جو گھردیاں نوں جا کے کہنا ہے، اور کتاباں انہوں نے لکھیاں جانیاں نے، جس طرح قائد اعظم کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن تشریف لے گئے، تو انہوں نے کہنا تسی کہنا ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور تشریف لے گئے۔ وہ ان کا ایک خصوصی جو ہے وہ پنجابی میں ایک ان کا انداز تھا، تو انہوں نے کہنا کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے جو ہے وہ
آپ سب سمجھ رہے ہوں گے دل میں کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ لاہور تشریف لے کر آئے ہوئے ہیں، تو بندے دے پوت بن کے پڑھو، جس کام واسطے تسی آئے ہو وہی کام کرو۔ خیر، حافظ فرد صاحب جو ہیں وہ ہر فن مولا ہیں۔ میں ان کو آگے ڈاکٹر نیاز صاحب سے بھی ذکر کر رہا تھا ان کا، کہ انہوں نے 31 نمبر کمرہ ہوتا تھا 15 نمبر ہاسٹل میں، سیڑھیاں چڑھتے ساتھ حافظ صاحب کا کیوبک روم تھا، اور شروع سے ہی حافظ صاحب کے اندر جو ہے وہ قائدانہ صلاحیتیں موجود تھی۔ اور یہ شہید احمد صابر صاحب یہاں پہ موجود ہے، اور یاسر بھی فیصل آباد سے بیٹھا ہوا ہے، تو ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ حافظ صاحب کے احترام میں، عزت میں، تکریم میں تھوڑی سی بھی کمی آ جائے تو غصہ کرنے میں یہ دیر نہیں کرتے۔ تو ان کا طریقہ کار بھی یہ ہوتا تھا کہ ان کا تعارف بھی جو ہے وہ بھرپور انداز سے جو ہے وہ کروانا چاہیے۔ تو حافظ صاحب سے ہم نے بڑا سیکھا ہے، کیونکہ یہ یہاں پر رہنمائے داخلہ جب ہم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہے تھے تو رہنمائے داخلہ اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کے لیے یہاں پر انہوں نے لگایا ہوا تھا، تو وہیں سے ہماری ان کے ساتھ تعارف ہوا، رفاقت ہوئی، اور اس کے بعد یہ ان کا بندے کو گھیرنے کا انداز اتنا اچھا تھا کہ یہ بعد میں جو بندہ ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا تھا پھر وہ ان کے ساتھ ہی اٹیچ رہتا تھا۔ تو ان کے ساتھ آج جس طرح انہوں نے بتایا کہ 17 سال کا جو ہے وہ ایک تعلق ہے، تو حافظ صاحب سے ہم نے بڑا کچھ سیکھا بھی ہے اور بڑا کچھ ہم نے ان سے لرن بھی کیا ہے، تو بڑا ان کا زبردست میں سمجھتا ہوں کردار ہے اس حوالے سے۔ اب میں آنا چاہتا ہوں بنیادی طور کے اوپر آج کی یہ جو عالمی کانفرنس ہے، اس کانفرنس میں ہمارے پاس نیو یارک سے ویلز فورٹ، پروفیسر ویلز فورٹ صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، اور یہ جو دوسری سالانہ بزنس ایڈ کانگریس کی جو ہے وہ کانفرنس ہے۔ بنیادی طور کے اوپر دیکھیں، ہمارا 22 کروڑ کا ملک ہے، 22 کروڑ کی ملک کے اندر ہماری جو 60% ہماری آبادی کا وہ حصہ ہے جو ملک کے اندر نوجوان ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نوجوان ہیں یہ ہمارے ملک کا اثاثہ ہے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ ہم نے انویسٹ کرنا ہے۔ اور یہ جو ہیومن کیپٹل ہے کسی بھی دنیا کے اندر، کسی بھی ملک کا جو ہیومن ریسورس ہوتا ہے، وہ دنیا اس کو اب اپنے ایسٹ کے طور کے اوپر، اپنے ایسٹ کے طور کے اوپر جو ہے وہ اس کو کنسیڈر کرتی ہے۔ تو ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پر ڈاکٹر نیاز صاحب بھی بیٹھے ہیں، بے شمار یہاں پر جو ہمارے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہیں، جو یونیورسٹیز کا ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے، جو ویلیو ایڈیشن کی یہاں پر بات ہو رہی تھی کہ ہم نے اکیڈیمیا اور انڈسٹری کو ایک دوسرے کے قریب کرنا ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہاں پر ہماری کلاسز میں اسٹوڈنٹس کی کمی نہیں ہے، یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈنٹس کی کمی نہیں ہے، یہاں پر جو ہے وہ آئیڈیاز کی کمی نہیں ہے، یہاں پر ہمارے جو ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، یہاں پر بڑے بڑے وائبرنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس نوجوان موجود ہیں۔ لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ آج، کیونکہ نالج اکانومی کا زمانہ ہے، دنیا بڑی تیزی سے جو ہے وہ چینج ہوتی جا رہی ہے، آج آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جو کنونشنل چیزیں ہیں انہی کے سہارے آپ ایک ترقی یافتہ ملک بن سکتے ہیں، یا انہی کے سہارے آپ اپنی اکانومی کو مضبوط کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس چیلنجز بہت بڑے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم ریسرچ کے اوپر بڑا کم پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے 6000 ارب روپیہ اس سال ہمارا ٹیکس ٹارگٹ ہے، جس میں سے 3000 ارب روپیہ تو ہمارے جو قرضے ہیں ہمارے اوپر، ان کی قسطوں کے اوپر چلا جانا ہے سیدھا سیدھا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ 3400 ارب روپیہ ہم نے جو ہے وہ صوبوں کو تقسیم کر دینا ہے، اور جب آپ کی ٹیکس کلیکشن 6000 ارب ہو اور آپ نے سٹارٹ ہی ڈیفیسٹ سے شروع کرنا ہے، تو اس کے بعد آپ نے اپنے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بھی دینی ہیں، ان کی پینشنز بھی دینی ہے، تو وفاق کے پاس کوئی پیسہ بچ نہیں جاتا۔ تو یہی بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو بار بار بات کرتے ہیں کہ ہم نے ویلتھ کریشن کرنی ہے، ہم نے اپنی اکانومی کا جو ہے وہ سائز بڑا کرنا ہے، ہم نے اپنی جی ڈی پی کا سائز بڑا کرنا ہے، ہم نے اپنی جو ایکسپورٹس ہیں ان کے اندر جو ہے وہ اضافہ کرنا ہے، تاکہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی اکانومی کا سائز بڑا کریں اور ہمارے پاس اتنا پیسہ، اتنے وسائل موجود ہوں کہ ہم اپنے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ انویسٹ کر سکیں۔ اور بڑا اہم ہے کہ ہم نے جو فوکس ہے ہماری حکومت کا کہ ہم اپنے نوجوانوں کے اوپر انویسٹ کریں۔ انٹرپرینیورز کی بات ہو رہی تھی، ہم کامیاب جوان پروگرام لے کر آئے ہیں، 100 ارب روپیہ ہم نے اس پروگرام کے تحت ہم ان نوجوانوں کو فراہم کر رہے ہیں جن کے پاس آئیڈیاز تو موجود ہیں،
جو بھی ذوالفقار احمد بورا صاحب نے بھی بات کی تھی کہ ہم نے جاب سیکرز کریٹ نہیں کرنے، ہم نے جو ہے وہ جاب کریٹرز پیدا کرنے ہیں، یعنی کہ ہم نے انٹرپرینورز بنانے ہیں، یعنی کہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اسٹارٹ اپس کریٹ کریں. جس طرح مرزا افریدی صاحب بات کر رہے تھے کہ آپ ہمیشہ ایک چھوٹے لیول سے کام کا آغاز کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں گراس روٹ سے کسی کام کا آغاز کرنا. آپ چھوٹی بنیاد رکھتے ہیں، آہستہ آہستہ وہی ایک تناور پھل دینے والا جو ہے وہ درخت بن جاتا ہے. تو آپ جو جتنے بھی یہاں پر مجھے نوجوان چہرے نظر آ رہے ہیں، جس میں سے مجھے اپنا خواتین بھی نظر آ رہی ہیں، جس میں مجھے طالب علم بھی نظر آ رہے ہیں، طالبات بھی نظر آ رہی ہیں، آپ لوگوں کے لیے یہ پروگرام ہے. آپ کے پاس اگر آئیڈیا ہے تو کامیاب جوان پروگرام وزیر اعظم صاحب نے آپ کے لیے شروع کیا ہے. ہم 25,000 نوجوانوں کو جو اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں ان کو 30 ارب روپے کے ان کو قرضے فراہم کر چکے ہیں، جو انہوں نے 15 سال 10 سال 15 سال کی آسان اقساط کے اندر جو واپس کرنے ہیں، اور وہ اپنے کاروبار کو سٹارٹ کر چکے ہیں اور وہ آگے نوکریاں کریٹ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ہم اسکل فار آل کے تحت ہم نے ایک اسکالرشپ پروگرام شروع کیا ہے. جو بات ہو رہی تھی آئی ٹی کے حوالے سے، ہم نے آپ کے پاس ایکسپینشن کا اور بڑی تیزی سے اپنی ایکسپورٹس بڑھانے کا، گرو کرنے کا جو ہمارے پاس اس وقت پوٹینشیل موجود ہے، وہ ہمارا آئی ٹی کا سیکٹر ہے. اور اس سیکٹر کے اندر جیسے بات کر رہے تھے ذوالفقار احمد بورا صاحب کہ فری لانسنگ کے اندر بچہ جو ہے وہ امیزون میں جو ہے وہ ای کامرس کے ذریعے وہ ٹریڈنگ کر رہا ہے، ایکسپورٹ کر رہا ہے، اور وہ مہینے سے مہینے کا 2 ملین 2.5 ملین پیسے جو ہے وہ کما رہا ہے. تو ہمارے پاس بڑا زبردست موقع ہے کہ ہماری ینگ پاپولیشن ہے، ہم ان کو سکلڈ دیں، ہم ان کو جو ہے وہ بلاک چین ٹیکنالوجی کے اندر، اور ان کو ہم جو ہے وہ موبائل ایپس کے اندر، ویب ڈیزائننگ کے اندر، اور اس قسم کی 100 کے قریب ایسی سرٹیفیکیشنز ہیں جو موجودہ حکومت کروا رہی ہے 10 ارب روپے کے ساتھ. 25,000 نوجوانوں کو ہم سرٹیفائی کر چکے ہیں جو اپنی اپنی مختلف آگے جابز کریٹ کر چکے ہیں، چھوٹے سٹارٹ اپس بنا چکے ہیں. مزید اس میں سے 1 لاکھ انرولڈ ہیں، 1 لاکھ اسکالرشپس جو ہے اس میں ہم نے اور دینی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس سے ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اضافہ ہو رہا ہے. نہ ہماری گڈز ایکسپورٹس 25 ارب کراس کر گئی، پاکستان کی تاریخی ہائی ہے، انشاءاللہ اس سال وہ 30 ارب ڈالر تک پہنچے گی. ہماری جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں وہ پچھلے سال 2 ارب ڈالر تھی، اس سال انشاءاللہ ہم 3 ارب ڈالر کو کراس کریں گے. اس سال بھی جو ہماری ایک آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں وہ 40% پچھلے جو پہلے 4 ماہ کے اندر اس میں اضافہ ہوا. یعنی کہ پچھلے سال ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس تقریباً 500 ملین ڈالر تھی پچھلے سال کے پہلے 4 ماہ میں، اس سال وہ تقریباً 900 ملین ڈالر کے اوپر پہنچ گئی ہیں. تو وہ ایک اضافہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو اپورڈ گروتھ کا ٹرینڈ نظر آ رہا ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ کووڈ کے باوجود، میں پھر جب بات کرتا ہوں پاکستانی قوم کی، کہ دنیا میں 100 سال بعد ایسی جو ہے وہ کووڈ جیسی وبا آئی جس نے نہ صرف اکانومی کو جو ہے وہ کانٹریکٹ کر دیا، اکانومی سکڑ گئی، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے روزمرہ کی زندگی کے معمولات زندگی میں بہت زیادہ چینج آیا، بہت زیادہ جو ہے وہ تبدیل ہوئے. لیکن آج الحمدللہ وہ پاکستان، ہم اپنی 100 ملین یعنی 10 کروڑ لوگوں کو ہم ویکسین کی ڈوز لگا چکے ہیں. پاکستان جو ہے وہ جب آیا تو ماسک یہاں بھی نہیں بنا رہے تھے، اب ماسک بنا بھی نہیں ہیں، ماسک ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. وینٹیلیٹرز کے پاکستان نے جو ہے وہ یہاں پر اس کے ٹیسٹ رن کیا، یہاں پر جو ہے وہ بنانا شروع کر دیا. جو پی 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 کٹس تھی وہ پاکستان نے یہاں بنانی شروع کر دیں. اسی کووڈ کے دوران جہاں پوری دنیا لاک ڈاؤن لگا کے بیٹھی تھی، لیکن وزیر اعظم صاحب کا ویژن بڑا کلیئر تھا کہ ہماری 40% آبادی جو ہے وہ دہاڑی دار طبقہ ہے، خطۂ غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں. ہم نے جو ہے وہ ہم نے لاک ڈاؤن نہیں لگانا. اب وہ یہ داخلہ فارم والی آپ نے تصویر نکالی، اور یہ ضرور یہ پیچھے پرویز کھڑا اس کی شرارت ہوگی. خیر، تو جو بنیادی طور کے اوپر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے اپنی جو اکانومی ہے اس کے اوپر توجہ دینی ہے، اور اس اکانومی کا انجن ہے، جو ایندھن ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہاں پر بیٹھی ہوئی جو ہے وہ یوتھ ہے، جو ہمارے نوجوان ہیں، جنہوں نے پاکستان کو جو ہے وہ آگے لے کے چلنا ہے. اور ہم نے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے ملک کو جو ہے وہ صحیح سمت کی طرف لے کے جائیں. موجودہ حکومت کا
فوکس ہے کہ ہم اپنے جو بچے ہیں ان کے لیے اسکالرشپس کریٹ کریں. احساس پروگرام کے تحت وہ خاندان جن کی آمدن 45,000 یا 45,000 سے کم ہے اور وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ 30 نومبر تک اسکالرشپس کا جو ہے وہ پورٹل، احساس اسکالرشپس کا پورٹل کھلا ہوا ہے. اور ابھی تک پچھلے 2 سال کے اندر 1.5 لاکھ اسکالرشپس ہم دے چکے ہیں. 50,000 اسکالرشپس جو ہے وہ اس سال بھی جو ہے وہ فراہم کی جائیں گی. تقریباً یہ 2 لاکھ اسکالرشپس جو ہے وہ بن جائیں گی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے ان اسکالرشپس کے ذریعے ہم پرموٹ کر رہے ہیں ان بچوں کو جن کے پاس وسائل نہیں ہیں وہ تعلیم حاصل کر سکیں. اسی طریقے سے ہمارا جو پروگرام آ رہا ہے وہ کامیاب پاکستان پروگرام ہے، جس پروگرام کے تحت ہم پاکستان کے وہ لوگ جو کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، سرمایہ موجود نہیں ہے، 5 لاکھ روپے ان کو بلا سود سرمایہ فراہم کیا جائے گا جس سے وہ اپنا سٹارٹ اپ اپنا کاروبار شروع کر سکیں گے. گھر میں ایک شخص کو جو ہے وہ فنی تعلیم فراہم کی جائے گی. بڑا ضروری ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ہنر ہونا، اور اس ہنر کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آپ اپنے کام کو آگے بڑھائیں. تو پھر میں آپ سے جو آخر میں جو میری گزارش ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ بے شمار پوٹینشل موجود ہے. پاکستان کے جو لوگ ہیں ہمارے بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، لیکن ہمیں جو اپنی ڈائریکشن ہے اس ڈائریکشن پر ایک فوکسڈ اپروچ کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس میں جو ہے وہ ہماری جامعات جو ہیں، جو ہماری یونیورسٹیز ہیں اور جو ہمارے اساتذہ ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ کلیدی کردار ادا کریں. اور آپ اس نوجوانوں کا جو ہمارے طالب علم ہیں ان کا ہمیشہ آپ نے حوصلہ بڑھانا ہے. اور جب آپ کسی کو شاباش کہہ دیتے ہیں اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے اور اسی حوصلے کے ساتھ جو ہے وہ پھر آگے بڑھتا ہے. تو آخر میں پھر آپ سے ایک بار پھر ذوالفقار احمد بورا صاحب کا جو پرنسپل ہیں، ڈینز ہیں ہماری کامرس کی فیکلٹی کے، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آج یہاں پر ہیلی کالج جہاں پر ہم تعلیم حاصل کرتے تھے وہیں پہ بزنس کانفرنس کے اندر بطور مہمان خصوصی بننے کا جو ہے وہ موقع فراہم کیا. اور میں آخر میں آپ سب کو یہ کہوں گا کہ علامہ اقبال کا جو ہے وہ ایک شعر ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. پاکستان زندہ باد. وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فروخ حبیب بزنس اینڈ کامرس 2021 کی دوسری انٹرنیشنل کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہماری آبادی کا بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے. نوجوان ہمارا اثاثہ ہیں، ہمیں ان پر سرمایہ کاری کرنی ہے. ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے ٹیلنٹ کی، ہم نے تعلیم اور صنعت کو آپس میں جوڑنا ہے. کامیاب جوان پروگرام نوجوانوں کا ہی حصہ ہے. دوسری انٹرنیشنل کانفرنس سے وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فروخ حبیب خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آج میرے بیشتر اساتذہ اس کانفرنس میں موجود ہیں. ہم سب اپنے اساتذہ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. میری کامیابی میں میرے اساتذہ کا کلیدی کردار ہے. ہمارے اساتذہ نے دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں دین کے حوالے سے بھی رہنمائی فراہم کی. میری کامیابیوں کے لیے میرے اساتذہ کا اہم کردار ہے. نوجوانوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ نوجوان ہمارا اثاثہ ہیں، ہمیں ان پر سرمایہ کاری کرنی ہے. ہماری آبادی کا بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے. ایڈیٹڈ شدہ جعلی جو ہے وہ ویڈیوز ہیں جن کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن ایک آڈیو، جس آڈیو کو اس آڈیو والی خاتون جو مریم صفدر ہیں انہوں نے تسلیم کیا ہے، جس کے ذریعے میڈیا کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی تھیں، جس کے ذریعے میڈیا کا گلا گھونٹا جا رہا تھا، وہ اس سے نظر آتا ہے کہ مسلم لیگ نون اپنے دور حکومت میں کس طریقے سے ایک فاشسٹ حکومت کے طور پہ کام کر رہی تھی، کس طریقے سے ایک گروپ کو نوازا جا رہا تھا، باقی لوگوں کو ایڈز نہیں دیے جا رہے تھے، اور اس کے ذریعے اپنی چوری پہ پردہ ڈالنے کے لیے میڈیا کا جو ہے وہ گلا دبایا جا رہا تھا. تو پہلے میں سمجھتا ہوں اس آڈیو کے اوپر ان کو معافی مانگنی چاہیے اور ان کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ وہ کس حیثیت میں پاکستان کے میڈیا کو کنٹرول کر رہے تھے اور آج وہ کس منہ سے آزادی صحافت کی اور میڈیا کی آزادی کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں. تحریک انصاف کے گزرا اور پاکستان تحریک انصاف ان کی صفائی پیش کر رہی ہے، وہ خود کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں، جس طرح اس ویڈیو کو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ویڈیو کی فرانزک ہوئی ہے اور یہ مسلم لیگ نون کی جانب سے بار بار کہا جا رہا ہے، ان کو اتنا یقین ہے، لگتا ہے کہ وہ فرانزک کے پیسے مسلم لیگ نون نے ادا کیے ہیں
اور دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر اس آڈیو کے اوپر اتنا ہی ان کو یقین ہے تو مسلم لیگ نون اس کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنائے، اس کو عدالت کے اندر پیش کرے۔ نہ جج ارشد ملک کی ویڈیو آج تک ریکارڈ کا حصہ بنی، نہ ثاقب نثار کی آڈیو کو یہ ریکارڈ کا حصہ بنا رہے ہیں، یہ ریکارڈ کا حصہ بنائیں اور اسی ریکارڈ کا حصہ بناتے بناتے ان 4 فلیٹوں کی رسیدیں بھی لے آئیں، کیونکہ سوائے جھوٹ کے، سوائے جعلی ڈاکومنٹس کے علاوہ آج تک انہوں نے کچھ جمع نہیں کروایا۔ قطری کھاتہ آ گیا، جعلی ٹرسٹ ڈیڈیں آ گئی، کیلبری فونٹ آ گیا، جعلی حلف نامے آ گئے، جعلی آڈیوز آ گئی۔ اگر کوئی چیز نہیں آئی تو وہ رسیدیں نہیں آئیں۔ فرق صاحب، عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں وہ مسلسل ان کی قیمتیں گر رہی ہیں، لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ 1 دسمبر سے 20 روپے تک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں پاکستانی نہیں، ایسی کوئی تجویز نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے اگر عالمی سطح کے اوپر جو ہے وہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے، اور اگر یہ کمی اسی طرح برقرار رہتی ہے تو اس کا فوری ریلیف جو ہے وہ پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا، چونکہ یہ کل 12% قیمتیں نیچے آئی ہیں۔ اسی وجہ سے اس کا جو ریلیف ہے اس کا امپیکٹ 15 دسمبر یعنی 15 دن کی جو ایوریج پرائس ہوتی ہے پی ایس او کی، جو ان کی خرید ہوتی ہے، اس کے اوپر آئے گا، اور یقیناً جو عالمی سطح پر قیمتیں کم ہوں گی اس کا ریلیف پاکستان کی عام عوام کو فارورڈ کیا جائے گا۔ صاحب، عدالتی نظام میں بڑے سکم ہیں، ہر شخص اعتراض کرتا ہے، انصاف ملتا نہیں ہے۔ تحریک انصاف کوئی جوڈیشل ریفارم لائے گی کہ ججوں کی جوڈیشل سلیکشن نہ ہو، میرٹ پہ آئیں، جیسے ماتحت عدلیہ امتحان دے کے آتی ہے، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے جج؟ دیکھیں، جوڈیشل ریفارمز کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کی جو ہماری موجودہ حکومت ہے وہ کام کر رہی ہے۔ اس میں ہم نے جو سول لاز ہیں اس کے اندر تو آلریڈی قانون ہم پاس کر چکے ہیں۔ ابھی جو ہمارا CRPC ہے، جو ہمارا کرمنل لا ہے، اس کے اوپر ہم تمام سٹیک ہولڈرز سے مشاورت ہماری تقریباً مکمل ہو چکی ہے، اور اس کو کیبنٹ اپروول کے بعد جو ہے اس کو پیش کیا جائے گا پارلیمنٹ میں باقاعدہ قانون سازی سے، جس سے آپ دیکھیں گے کہ سستا اور فوری انصاف فراہم کرنے کے اندر جو حائل رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں جو ہے وہ دور ہو جائیں گی۔ بہت شکریہ۔